اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ پاکستان کہاں گیا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، وہ محبتوں سے بھرا ہوا، وہ رنگین پاکستان، کراچی کی روشنیاں، لاہور کے کہکے، اسلام آباد کی خاموشی، کوئٹہ کے رنگ، ہماری سرسبز زمینیں، یہ سب چیزیں وہیں پہ ہیں، اسی طرح ہر چیز ہے، لیکن ہم چینج ہو گئے ہیں کیونکہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں اس حد تک آ گئے ہیں کہ ہم نے ان تمام فیسٹیولز میں حصہ لینا بند کر دیا ہے۔ کراچی جو غریب کا مائی باپ تھا، جہاں پہ روشنیاں تھیں، جہاں پہ رنگ تھے، جہاں پہ اپرچونٹیز تھیں، جہاں پہ امید تھی، کراچی اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں اس کو ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسلام آباد کے اندر صرف سازشیں ہو رہی ہیں۔ لاہور کا تھیٹر اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے پاکستان کے فنکار بڑے خوبصورت لوگ تھے، بڑے آرگینک لوگ تھے، لیکن اب ہمارے فنکار بھی جو ہیں وہ نکالی کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اپنا حسن تھا، کلچر کا، ہیریٹیج کا، ہماری فیملی ویلیوز کا، وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ چلو آؤ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ایک زنجیر بناتے ہیں، ایک نیا فیسٹیول کریٹ کرتے ہیں، کراچی کی روشنیوں کو دوبارہ جگمگاتے ہیں، لاہور کے وہ کہکے، وہ کعبہ خانے، پشاور کے وہ کعبہ خانے، ان کو دوبارہ سے آباد کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ہر گلی میں، ہر محلے میں بیریئر لگا دیے، ان بیریئرز کو ہٹاتے ہیں، اپنی سرحدوں پہ امن کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں، کچھ شیئر کرتے ہیں، کچھ کیئر کرتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، محبت کو واپس لاتے ہیں۔ شکوے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ان شکووں کا جواب کم سے کم کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں سے کام تو شروع کرنا ہے نا۔ کیوں نہ ہم اپنے گھر سے اس امن کے پیغام کو شروع کریں، روٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو مناتے ہیں، جو زندان خانوں میں ہیں ان کو آزاد فضا کے اندر لے کے آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صحیح فیصلے کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ساری کوئی کاف کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے درمیان کی کہانیاں ہیں۔ آج اگر ہمارا فنکار دوبارہ سے جاگ جائے، آج ہمارا فنکار جو پاکستان کی اوریجنل تصویر ہے اس کو پیش کرے پوری دنیا کے اندر، آج ہمارے کسان حد کر دیں، جا کے اس حد تک کھیت کھلیان آباد کریں کہ ہر طرف سبزہ ہو، آکسیجن ہو۔ آج ہمارے جو انڈسٹریل کے لوگ ہیں وہ آج ان کی انڈسٹری سے دھواں نکل رہا ہو، لوگوں کو جابیں مل رہی ہوں، نئے پروڈکٹ آ رہے ہوں۔ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر لڑائی جھگڑ کے بجائے ایک پراپر کانکریٹ فیصلے ہونے چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، ان کو صحیح سبق دیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک تحفہ دیا ہے، اس ملک کو صرف ہم بچا سکتے ہیں، اس کے اندر رنگ ہم بکھیر سکتے ہیں۔
ہم لوگ صرف اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، یقین مانیں اگر باہر نکل کے دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم دن میں ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک آدمی کو جا کے ہاسپٹل میں وزٹ کر سکتے ہیں، ایک کوئی نئی انوینشن کی بات کر سکتے ہیں، اپنے کائنڈ ورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو نوکری دلوا سکتے ہیں، کسی بہن کی شادی کروا سکتے ہیں، کسی کو جاب دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو آج ہمارے ریبرز کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ ملک کے اندر کام کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں جو قومیں کام کرتی ہیں، جدوجہد کرتی ہیں، نئے راستے تلاش کرتی ہیں، وہ ہمیشہ رائز کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو صبح ایک ہمارے میڈیا بھائی جان ہیں، وہ صرف بتاتے ہیں کہ آج یہ ہنگامہ، آج یہ دھماکہ، آج یہ فسطائیت، آج یہ کورٹ کے اندر غلط فیصلہ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ صبح سویرے ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی کائنات تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ہوا آ رہی ہوتی ہے، آسمان پہ بادل ہوتے ہیں، درخت لہلہا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا انسان بڑا اداس ہوتا ہے کیونکہ اس کو میڈیا نے مسمرائز کر دیا ہوتا ہے۔ میڈیا بھائی جان، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ راستہ دکھانے والے ہیں، آپ ہمارا چہرہ ہیں، آپ اپنا قبلہ ٹھیک کریں، پولیٹیشنز اپنا قبلہ ٹھیک کریں۔ پولیٹیشنز آپ ذرا اپنی کیٹیگری کو چینج کریں۔ پولیٹیشین سے پہلے آپ رہبر بنیں، ہاتھ پکڑنے والے بنیں، راستہ دکھانے والے بنیں۔ پھر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ یہ گھر خوبصورت نہیں لگے گا؟ یہ جو ہم نے کلاسیفیکیشن کے بیریئر لگائے ہوئے ہیں، یہ جو تعلیم ہم نمبرز کے چکر میں حاصل کرتے ہیں، اپنی سپرمیسی کے لیے دوسرے کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کوئی پنجابی بن جاتا ہے، کوئی پٹھان بن جاتا ہے، کوئی بلوچی بن جاتا ہے، کوئی سندھی بن جاتا ہے۔ ان بیریئرز کو اپنے درمیان سے ہٹائیں۔ ہم رنگ ہیں، ہم پھول ہیں اس ملک کے، اس گھر کے۔ ہر جو قوم ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنی ایک آواز ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ ان تمام خوبصورتیوں کو آپس میں جمع کریں۔ تو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ آپ محبت سے پوری دنیا کا، امن کے ساتھ پوری دنیا کا دل جیت سکتے ہیں، لیکن جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف نفرت پھیلاتی ہے، دلوں میں دوری پھیلاتی ہے۔ آئیں اس جنگ کو ختم کرتے ہیں، آئیں اب وقت ہے پاکستان کو بنانے کا، اپنے بچوں کو نئی ڈائریکشن دینے کا۔ اگر یہ گلوبلائزیشن ہوئی ہے، یہ اتنی انوینشنز ہوئی ہیں، یہ اتنی ماڈرنائزیشن ہوئی ہے، تو وائی ناٹ وی کین ٹیک اس سے پازیٹیو چیزیں کیوں نہ ہم لیں؟ تو اپنے پاکستان کو بچائیں یار، اپنے پاکستان کو بنائیں، اپنے بچوں کو سچ بولیں، اور یقین مانیں پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے، اس قوم پہ، ہمارے نیبرز پہ اتنی رحمتیں اور نعمتیں کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سوچیں ذرا۔ السلام علیکم۔